اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پیارے بچوں، جیسے کہ ہمارا یہ دینیات کے درس کا سلسلہ چل رہا ہے، 3 لیسنس ہمارے ہو چکے ہیں۔ آج آپ کے سامنے یہ 4تھا لیسن ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے کہ درس میں اس بات پہ روشنی ڈالی تھی کہ اللہ کیا ہے، عقلاً اللہ کو کیسے تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے صفات کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے گفتگو کی تھی، نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے۔ تو پچھلے سیشن میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی امامت پر۔ امامت ہمارے عقیدے کا بہت ہی اہم رکن ہے۔ ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ تو یہ چیز کو ذہن میں رکھیے، یہ پنجتن 5 کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ 5 ایک چادر کے نیچے جمع ہوئے تھے۔ یہ 5 کون کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ان کے ساتھ ساتھ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پھر جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، پھر امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ یہ 5 ایک چادر کے نیچے جمع ہوئے تھے، اس لیے ان کو 5 تن کہا جاتا ہے۔ 5 تن، یہ 5 وہ ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت تطہیر کیا ہے؟ یہ وہ قرآن کی آیت ہے کہ جس میں ان کی پاکیزگی کا اعلان ہوا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی عظمت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں معصوم جو ہے وہ 14 ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انہیں معصوم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان سے کوئی خطا یا کوئی غلطی کا تصور نہیں ہو سکتا، اور یہ 14 ہے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی مثالیں دے دوں کہ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں پائی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچ کے خاموش ہو جاتا ہے مجھ میں تو ایک ہی غلطی پائی جاتی ہے، باقی تو ساری اچھی باتیں ہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، ایک غلطی ہے میرے میں، کوئی بات نہیں۔ ہر انسان اپنی غلطیوں کو جانتا ہے، اپنی خطاؤں کو پہچانتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطاؤں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایک غلطی بھی انسان کو ملعون بنا سکتی ہے۔ اب دیکھیے شیطان میں کیا غلطی تھی؟ اس میں وہ بہت اللہ کی عبادت کرتا تھا اس دنیا میں۔ جب وہ تھا 6000 سال اس نے عبادت کی تھی، اور اسے اپنی عبادت پہ ناز بھی تھا، غرور آ گیا تھا اس میں، تکبر آ گیا تھا۔ ایک ہی غلطی تھی اس کے اندر، تکبر۔ ایک سجدہ اس کا 2000 سال کا تھا۔ اس کے سجدوں کو، اس کی عبادتوں کو دیکھ کے اللہ نے اس کو ترقی دی، ملائکہ میں بلا لیا، آسماں پہ بلا لیا، ملائکہ کے ایک گروپ کا سردار بنا دیا۔ جب انسان کو کچھ پوزیشن ملتی ہے نا تو وہ بھی مغرور ہو جاتا ہے۔ یہ شیطانی صفت ہے۔ شیطان نے ایک غلطی کی وجہ سے، غرور اور تکبر کی وجہ سے، اس نے جناب آدم کا سجدہ نہیں کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آخر تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو کہنے لگا میں کیسے سجدہ کرتا آدم کا، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور
جناب آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور آگ مٹی سے بلند تر ہے، بالا تر ہے. تو تکبر، ایک غلطی، ایک تکبر نے اس کے 6000 سال کی عبادتوں کو ختم کر دیا. وہ 2000 سال کا سجدہ ختم ہو گیا. تو کبھی کبھی اپنے اندر غلطی کو محسوس کرنا، تو اس چیز کو یاد رکھنا، اس کو ایزی نہ لینا. کبھی کبھی ایک غلطی انسان کی ختم کر سکتی ہے انسان کو. کیا فرعون کو نہیں پتا تھا کہ وہ خدا ہے یا نہیں ہے؟ وہ جانتا تھا کہ وہ خدا نہیں ہے. خدا الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ جانتا تھا. اس کے باوجود کس چیز نے فرعون کو خدا بنا دیا؟ خوشامدی پسندی. کچھ لوگوں کو خوشامدی بہت پسند ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ارے یو آر دا گریٹ، آپ میں بہت زبردست یہ چیز ہے، وہ چیز. انسان بہت خوش ہو جاتا ہے. فرعون کو لے لیجئے، چاہے وہ نمرود کو لے لیجئے، ان کے آزو بازو بیٹھنے والوں نے انہیں اتنا چڑھا دیا کہ خدا سمجھ بیٹھے. تو لہٰذا کبھی کبھی ایک غلطی انسان کو ملعون بنا دیتی ہے. جناب عیسیٰ ایک مرتبہ ایک بستی کی طرف سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ اس پہ آگ کا جو ہے نا عذاب نازل ہے، اور دیکھا کہ لوگوں کے منہ پر جو ہے نا آگ کے لگام بنے گئے، آگ کے لجام. جناب عیسیٰ نے پوچھا پروردگار کس بات کی سزا ان کو مل رہی ہے؟ کہا کہ یہ دنیا سے ایسی محبت کرتے تھے جیسے بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، ایک غلطی کی وجہ سے. تو عزیزان محترم، ورنہ آپ دیکھ لیجیے ابن ملجم مولا کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آیا تھا، اور جو ہے نا ملعون بنا. کیوں؟ اس زمانے کی عورت خطامہ جو بہت زیادہ حسین تھی، اس پہ عاشق ہو گیا. اس میں حسن پرستی تھی. اتنی حسن پرستی بڑھ گئی کہ اس نے کہا کہ اس کو پروپوز کیا، اس نے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں شادی کر لوں گی، لیکن شرط یہ کہ تمہیں جا کے علی کو جو ہے نا قتل کرنا پڑے گا، شہید کرنا پڑے گا. اور اس ملعون نے وہ کام کر دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی چاہے وہ دنیا کی محبت ہو، چاہے حسن کی محبت ہو، عورت کی محبت ہو، ائمہ معصومین سے بڑھ جائے تو وہ ملعون بنا دیتی ہے. تو یہ انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ائمہ طاہرین میں کوئی غلطی نہیں پائی جاتی، اسی لیے ان کو معصوم کہا جاتا ہے. یہ ساری باتیں اس لیے میں نے بتائی. ہم میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، معصومین میں کوئی غلطی نہیں پائی جاتی. انشاءاللہ اگلا لیسن ہمارا یہ ہوگا قیامت کیا ہے. قیامت کے اوپر ذکر رہے گا انشاءاللہ. تو اگر یہ باتیں آپ کو پسند آ رہی ہیں تو آگے بھی اس کو شیئر کرتے جائیے گا، تاکہ آپ ثواب جاریہ میں جو ہے نا شامل ہوتے چلے جائیں. اور ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں تک کچھ نہ کچھ معلومات انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے. بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.